الحمد لله نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا اور جلدی چلو تیز چلو إلى مغفرة من ربكم وجنة اپنے رب کی بخشش اور معافی کی طرف وجنت اور اس جنت کی طرف ارضها السماوات والارض وہ جنت جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے اعدت للمتقین جو خاص متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے
قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذاتی بات کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ انگنت اور لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، ختم الرسل، سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت آپ سب بزرگوں کو، بھائیوں کو، ماں بہنوں کو اس ماہ مقدس کی برکتیں، سعادتیں سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس ماہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ بھاگ کر، دوڑ کر، سرعت کے ساتھ، مقابلہ بازی کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیو، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، اور سورت کی آیت نمبر 133۔ آپ نے سنا کہ رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا، جلدی چلو۔ حالانکہ جلد بازی باقی معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی معاملے کے اندر جلد بازی سے منع کیا گیا ہے، عجلت ٹھیک نہیں۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے جو ہوتے ہیں ان کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، لیکن نیک اعمال کے اندر جلد بازی اس کا حکم دیا گیا ہے، وَسَارِعُوا، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، دوڑ کر، بھاگ کر نیک اعمال کرو، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ۔ اور بھاگنا اور دوڑنا میرے بھائیوں، اس بارے کے اندر قرآن مجید میں 8 مقامات پر کم و بیش رب تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا، کہیں سارعوا فرمایا، کہیں ففروا فرمایا، کہیں سابقوا فرمایا، اور کہیں فلیتنافس المتنافسون فرمایا۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ نیک اعمال اللہ فرماتے ہیں ان میں سستی نہ دکھاؤ، نیک اعمال میں کاہلی نہ دکھاؤ، نیک اعمال کرنے میں غفلت نہ برتو۔ اللہ اکبر، فرمایا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اللہ کے پاک نبی
اللہ کہتے ہیں میرے نبی اعلان کر دو ففروا، بس بھاگو. یہاں پر بھاگنے کے الفاظ ہیں، تیز بھاگو الی اللہ، اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، دیکھو میں تمہیں اس پروردگار سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اس اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف بھاگنا شروع کر دو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. رب کی طرف بھاگنا مطلب کہ نیک عمل میں جلدی کرنا، بھاگ بھاگ کے نیک عمل کرنا، یہ ہے اللہ کی طرف بھاگنا. اور جو بھاگ کر مالک کی چادر میں پناہ میں آ جاتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ بھاگ کر جائیں گے اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آ جائیں گے، شیطان تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا. اس لیے فرمایا ففروا الی اللہ. دوسری جگہ فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. دیکھو مقابلہ بازی باقی معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کہتے ہیں سورہ مطففین میں اس جنت کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں، جنت کے حصول کے معاملے میں، جنت تک پہنچنے کے معاملے میں کچھ لوگ مقابلہ بازی کرتے ہیں، انہیں کرنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں مقابلہ بازی کرنی چاہیے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ. نیک اعمال کے اندر فرمایا مقابلہ بازی کرو، فرمایا بھاگ کے چلو، مقابلہ بازی بھی کرو، دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف چلو. دوڑنے کا کیوں کہا، بھاگنے کا کیوں کہا؟ میرے بھائی اس کے اندر چند ایک باتیں ہیں. دوڑنے اور بھاگنے کا اس لیے میرے رب نے کہا ہے کیونکہ آپ کو وقت بچانا ہے. آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے. جب وقت تھوڑا ہوتا ہے بندہ جلدی چلتا ہے. کہتے نہیں جلدی چلو، ہمیں 4 گھنٹے پہلے انٹر ہونا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، بیرون ملک جانا ہے. 4 گھنٹے پہلے ہم وہاں پر انٹر ہو جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، گاڑیاں بک کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں وقت تھوڑا ہے، آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، ماں بہنوں کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے. مسلمانوں تھوڑی تھوڑی عمریں ہیں، تھوڑا تھوڑا تمہارے پاس وقت ہے. یہ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی عمر، یہ بھی اگر آپ فضول کاموں میں بسر کر دیں گے آپ بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے جس کی تلافی کسی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتی. آپ کا ہر لمحہ قیمتی ہے. اللہ پاک کی عزت کی قسم ہے مومنو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ اور سیکنڈ قیمتی ہے. اور آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو نیکی میں لگ جائے گا، آپ کل قیامت کے دن اس پر خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے جس خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. ایک ایک سیکنڈ کو خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے اس قیمتی اوقات کو، عمر کی، جوانی کی گھڑیوں کو، بزرگوں میں، ماں میں، بھائیوں میں اگر اپنی عمر کے یہ لمحات حصول میں ضائع کر دیے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے ضائع ہونے پر، ایک ایک سیکنڈ کے ضائع ہونے پر آپ کروڑوں سال روتے رہیں گے. کروڑوں سال آپ کو رونا پڑے گا. کروڑوں کیا ہے، اربوں کھربوں سال آپ کو رونا پڑے گا. ایک منٹ جو آپ دنیا میں ضائع کریں گے فضول میں بہت. انٹرنیٹ میں ضائع کیا، گراؤنڈ میں ضائع کیا، گپ شپ میں ضائع کیا، مجلس میں ضائع کیا، دوستوں کے ساتھ ضائع کیا، بازاروں کی زینت بن کے ضائع کیا، چوکوں چراہوں میں ضائع کیا آپ نے. میرے بھائیوں اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک ایک منٹ کے ضائع کرنے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کروڑوں اربوں سال روئیں گے لیکن اس کی تلافی آپ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ سیکنڈ آپ کا بڑا قیمتی ہے. اس کو ضائع نہ کرو. کیوں؟ قرآن کہتا ہے یہ میرے نیک بندوں کی نشانی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، میرے
مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادھر قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ غفلت کی چادر تان کر منہ پھیرے بیٹھے ہیں، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی، حساب و کتاب قریب آ چکا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ منہ پھیرے بیٹھے ہیں، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں۔ تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ کی عزت کی قسم تمہارے حساب کا وقت، مسلمانوں، ماں بہنوں، جوانوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا تمہارے حساب کا وقت بالکل قریب، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے پڑے، بہت سی غفلت معرضون، لوگ غافل ہیں، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں، معرضون، لوگ ادھر جا رہے ہیں، مخالف سمت دوڑ رہے ہیں، لوگ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اللہ اکبر، تمہیں تو حکم دیا گیا تھا اللہ کی طرف بھاگو، نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال میں سبقت کرو، آگے بڑھو، مقابلہ بازی کرو، نیک اعمال میں ایک منٹ بھی ضائع نہ کرو، ہاں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو، لیکن ہماری دوڑ مخالف سمت ہے، ہماری دوڑ دنیا کے لیے ہے، ہماری دوڑ دنیا کی رنگینیوں کے لیے ہے، ہماری دوڑ میرے بھائیوں دنیا کے اسٹیٹس کے لیے ہے، ہماری دوڑ کوٹھی اور بنگلے کے لیے ہے، ہماری دوڑ پیسہ ٹکا جمع کرنے کے لیے ہے، ہماری دوڑ بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے ہے، ہماری دوڑ فیشن زیادہ کرنے کے لیے ہے، ہماری مقابلہ بازیاں اس طرف ہے دنیا کے معاملات میں، ڈگری مل جائے، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، ووٹ مل جائے، ہماری یہ دوڑ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں، ان لوگوں کے حساب کا وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنی عمر کو ان لمحات کو ضائع کر کے رب کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟ جوان کیا جواب دے گا؟ اپنی جوانی کو ضائع کر کے برباد کر کے کیا جواب دے گا رب کو؟ اپنی آنکھوں کی بینائی کو بھی ضائع کیا، کانوں کی سنوائی کو برباد کر دیا، زبان کی گویائی کو برباد کر دیا، آنکھوں کو غلط استعمال کیا، قدموں کی رفتار کو بھی غلط استعمال کیا، اپنے دل کو دماغ کی سوچ اور فکر کو بھی غلط استعمال کیا، ہم نے اپنی جوانی کے اپنی عمر کے لمحات کو گراؤنڈ میں کرکٹ میں بیٹھ کر تماشے اور جناب یہ گانے بجانے فلمیں ڈرامے اور لطیفہ گوئی دوستوں کے ساتھ مدرسے، اللہ نہیں، رسول کو پتا نہیں، دین کو پتا نہیں، قرآن کا پتا نہیں، تجھے اچانک تیرے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا جواب دے گا؟ کروڑوں سال اربوں سال رونا پڑے گا ایک سیکنڈ پر۔ ہوتا ہے مسلمانوں، آج سنبھل جاؤ جوانوں، مسلمانوں میری ماں بہنوں سنبھل جاؤ، اپنے ایک ایک منٹ کو بھی ضائع ہونے سے بچاؤ خدا کے پاس۔ اللہ اکبر، تمہیں ٹارگٹ دیا گیا ہے جنت، بھاگنے والے کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا، جب دوڑ لگائی جاتی ہے میدان میں، کھلاڑی آتے ہیں دوڑنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، ریس لگانے کا جب مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا، تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، انہیں بھاگنے کا حکم دیا جاتا ہے، جہاں بھاگ کے پہنچو گے تمہیں اس ٹارگٹ پر پہنچو گے تمہیں اتنا انعام دیا جائے گا، ایسی سونے کی چاندی کی تمہیں ٹرافی دی جائے گی۔ بھاگنے والے لائن میں کھڑے ہوتے، بھاگنے والے پھر اپنے جسم کے لباس کو بھی بالکل ہلکا کر دیتے ہیں، جسم کا بوجھ اتار دیتے ہیں، ایک نکر پہن لیتا ہے، ایک کچھا پہن لیتا ہے، بس بالکل ہلکا سا لباس پہن کر پھر وہ بھاگنا شروع کرتا ہے، بھاگتا بھاگتا اس ٹارگٹ پر جا کر کھڑا ہوتا ہے، اور
انعام کو حاصل کروں؟ ایمان سے بتاؤ یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا ٹارگیٹ جنت ہے، تمہاری منزل جنت ہے، تمہیں اس طرح بھاگنے کا حکم دیا گیا؟ آپ بھاگ رہے ہو ڈگری کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، منصب کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، آپ ادھر بھاگ رہے ہو، وہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک لاٹھی اگر رکھنے کے برابر جنت کی جگہ تمہیں مل جائے، دنیا بنا فیہا کے خزانہ سے افضل دے کر ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ، اس جنت کو بھولے بیٹھے ہو۔ ادھر آپ نے دوڑ لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دوڑ لگائی مال کی کثرت کے لیے، دوڑ لگائی اپنے بچوں کی، میرے بھائیوں پولیس میں لگانے کے لیے، یہ اس طرف ہم نے دوڑ لگائی ہے اسٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے، اور بنگلہ بنانے کے لیے، ہر سال نئی ماڈل کی گاڑی لینے کے لیے ہم نے یہ دوڑ لگائی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس طرف دوڑ لگا کر تم تباہ و برباد ہو۔ اپنا اصل منزل، اصل ٹھکانہ، اصل ہدف، اصل ٹارگٹ آپ بھول گئے۔ وہ جنت تھی جس کے محلات سونے اور چاندی کے۔ اللہ سب کو عطا فرمائے، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں، جہاں پاکیزہ شراب اور پاکیزہ پانی کی نہریں، جہاں پر میرے بھائیوں اللہ پاک نے ایسے ایسے محلات تمہارے لیے تیار کیے، عالیشان مومنوں کے لیے اللہ آپ تمہارے گارڈن نام کے اندر اللہ اپنے ہاتھ سے پودے لگا رہا ہے۔ اس ٹارگیٹ کو تم نے بھلا دیا، کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھاگنے والا اپنے لباس کا بوجھ اتار دیتا ہے، ایک نکر کچھا۔ ہاں آپ بھی اپنے مردوں کو، مرنے والوں کو جس سفر پر روانہ کرتے ہو، اللہ کی قسم آپ بھی ان کا لباس اتار دیتے ہو، بوجھ ہلکا کر دیتے ہو۔ کوئی بریف کیس نہیں ہوتا، کوئی بیگ نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کے پاس سامان نہیں ہوتا، بالکل پہنا کر کے ایک چادر کے اندر ڈال کے سفر کو روانہ کرتے ہو۔ سفر بڑا لمبا۔ پھر اگر بھاگنے والے کھلاڑی ٹارگٹ پر بجانے کے بجائے، ٹارگٹ حاصل کرنے کے بجائے وہ اپنے اس راستے پر بیٹھ جائے، اس راستے کو سجانے لگ جائے، اس راستے پر بیٹھ کے پھول بوٹے لگانے لگ جائے، آپ اس کو عقل مند کہو گے؟ وہ بیوقوف ہوگا، وہ نہیں پہنچ سکے گا کامیابی حاصل، وہ نہیں کر سکتا، ٹرافی وہ نہیں لے سکتا، انعام وہ نہیں جیت سکتا۔ میرے بھائیو آپ کا اصل ٹھکانہ منزل آپ کی جنت ہے۔ سستی کرو گے اس کھلاڑی کی طرح، آپ اگر اپنے اس سفر خانے کو سجانے کے لیے بیٹھ جاؤ گے آپ کامیابی نہیں پا سکو۔ تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کچھوے اور خرگوش والی مثال سنی ہے نا؟ ہاں، سو گیا نا خرگوش کو، جس کو اپنی طاقت پر، اپنی رفتار کو راستہ سو گیا نا، سستی دکھائی بیٹھ گیا، لیکن کچھوا چلتا رہا، آگے نکل گیا، جیتا کون پھر؟ چلنے والا۔ اس نے رفتار، میرے بھائی اس نے انعام کو جیتا۔ اسی طرح سستی کرو گے جہاں پر دنیا کے سفر خانے میں سستی کرو گے، ادھر ادھر لگ جاؤ گے، میرے بھائیو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھاگنے والا پھر دائیں بھی نہیں دیکھتا، بھاگنے والا بائیں بھی نہیں دیکھتا، کسی کی بات پر جواب نہیں دیتا، کوئی اور اس کی مصروفیت نہیں ہوتی، وہ کی دم سوار ہوتی ہے اور بس وہ بھاگتا ہے تو بھاگتے ہی چلا جاتا ہے، دم لیتا ہے جا کر اپنے ٹارگٹ کے اوپر۔ تمہیں بھی دم لینا ہے جا کر اپنے ٹارگٹ جنت کے، اس کے لیے بھاگو۔ قرآن کہتا ہے بھاگو، بھاگنے کا اللہ نے تمہیں کہا ہے، دنیا کے لیے بھاگ دو، چھوڑ دو، یہ گزر جائے گا وقت، جیسے کیسے بھی گزر جائے گا۔ پہلے بھی لوگوں کا وقت گزر گیا، امیروں کا بھی گزر گیا، خزانے رکھنے والوں کا بھی گزر گیا، اور فقر و فاقے برداشت کرنے والوں کا بھی وقت گزر گیا۔ تمہیں ٹارگٹ پہ فوکس کرنا ہے مسلمانوں۔ آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ دوسرا مقام ہے، یہ بھی سنیے۔
اللہ اکبر. یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا فاستبقوا خیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا. اے میرے بندے فاستبقوا خیرات، آگے بڑھو نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. ایک دوسرے سے سبقت لگانے کی کوشش کرو، سبقت لگاؤ. اللہ کی طرف بھاگنے میں سبقت لگاؤ مسلمانوں. مرجعکم جمیعا، تم سب نے اپنے رب کے پاس جمع ہونا. نیک اعمال میں سبقت لگاؤ، تمہیں اپنے پروردگار کے پاس جمع ہونا ہے. اور فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. تمہیں وہ تمہاری ساری باتوں کی اللہ پاک خبر دے گا. اس لیے میرے بھائیو مسلمانوں، اس کی طرف تمہیں بھاگنا ہے، اس کی طرف دوڑ تمہیں لگانی ہے. یہی کامیابی اور کامرانی. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں، بھاگنے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو اللہ پاک تہائی انعام عطا فرمائے گا. یہ سورہ واقعہ کے اندر بیان ہے. اللہ پاک فرماتی ہے وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. قیامت کے دن تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے. قیامت کے دن لوگوں کے کتنے گروہ بن جائیں گے؟ فرمایا 3 گروہ بن جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. ایک گروہ ہوگا دائیں جانب والے لوگوں کا. میمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. ایک گروہ ہوگا دائیں جانب والوں کا. پہلا گروہ دائیں جانب والوں کا، دوسرا گروہ ایک دائیں جانب والے، ایک بائیں جانب والے، تیسرا گروہ. اللہ پاک فرماتے ہیں تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں. فرمایا والسابقون السابقون. یہ میرا پسندیدہ عالی مرتبت، عالی شان، عالی مقام رکھنے والے میرے وہ بندے ہیں جو نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، بھاگ بھاگ کے نیک عمل کرنے والے. فرمایا یہ سبقت لگانے والے، ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین وقلیل من الآخرین على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. جو لوگوں کا انعام ہے، جو لوگ سبقت لگانے والے ہیں نیک اعمال میں، سستی نہیں کرتے، آگے بڑھ کے نیک اعمال میں میرے بھائی یہ مقابلہ بازی کرنے والے. اللہ ہمیں بھی ایسا فرما دے، سبقت لگانے والوں میں شامل فرما دو. تو کیا فرمایا؟
فرمایا یہ سبقت لے جانے والے میرے بندے ہیں، اولئک المقربون، ہاں سنو یہی میرے مقرب بندے ہیں، یہی میرے مقرب ترین بندے ہیں، فی جنات النعیم، یہی سبقت لے جانے والے بڑی عالیشان نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے لوگوں کا پڑھو ان لوگوں میں شامل ہوگا، وہ صحابہ کا گروہ ہے، وہ تابعین کا گروہ ہے، وہ تبع تابعین کا گروہ ہے، وہ مفسرین کا گروہ ہے، وہ محدثین کا گروہ ہے، وہ قوم صالحین کا گروہ ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا گروہ ہوگا، وقلیل من الآخرین، آخری پچھلی امت میں یہ بہت ہی تھوڑے لوگ اس مقام اور مرتبے کے اوپر فائد ہو سکیں گے، علی سرر موضونہ، ہاں یہ روشنی تکیوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے روشنی بلند ترین تکیوں کے اوپر، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر ان کے نوکر چاکر بہت ہی خوبصورت نوجوان بچے ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، ان کے ہاتھوں کے اندر چھلکتے ہوئے دودھ اور شہد اور شراب کے جام ہوں گے، وہ ان کو پیش کریں گے، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اس جناب پانی شراب کے پینے سے ان کی کوئی بھی بہودہ بات نہیں کریں گے، وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اے جناب وہ ان کے دلوں میں آئے گا، جنت کے باغاتوں سے پھل ان کے اوپر لگے ہوئے لٹک رہے ہوں گے اور ان کو کھائیں گے۔ میرے بھائی آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَحْمُ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان کے سامنے میرے بھائیوں روسٹ کیے ہوئے اللہ پاک پرندوں کی لائنیں لگا دے گا، وہ مہمان نوازی فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، بہت ہی خوبصورت ترین ان کو اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور وہ حوروں کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ آپ چھپے ہوئے خوبصورت ترین موتی ہوتے ہیں، فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس جنت کے اندر یہ کوئی لغو اور فضول قسم کی بات میرے بھائیوں نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، اللہ بھی ان کو سلام کرے گا، فرشتہ بھی انہیں سلام کرے گا، فرشتے بھی تمہیں سلام کریں، اللہ آپ تمہیں سلام کرے۔ مسلمانوں یہ ہے تمہارا ٹارگٹ، یہ ہے تمہاری منزل، اس کی طرف اللہ کو تو بھاگو۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہے میرے پاس کرنے والے، میرے قریبی مقرب بندے، میرے درجے حاصل کرنے والے جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، وہ اعتبار میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ ہماری مقابلہ بازیاں کوٹھیاں بنگلے اسٹیٹس گاڑیاں طرح طرح کے فیشن، شادیوں گلیوں میں خسرے مراسی میں جانا، ہماری یہ مقابلہ بازیاں ہیں۔ اللہ کی قسم اپنے مال کو اور اپنے عمر کے ان قیمتی لمحات کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ آؤ میں ایک قرآن کا اور مقام پڑھتا ہوں، رب کا قرآن سنو اور اپنے دلوں کی بہار بناؤ اس کو۔ اللہ اکبر، یہاں کیا فرمایا سورہ حدید میں؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کا بڑا فضل ہے جس
جس کو اللہ پاک ان کے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی وجہ سے جنت جیسا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا. اس اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے آگے آؤ. یہ مقابلہ بازی کرو. دنیا کی مقابلہ بازی چھوڑ دو مسلمانوں. انبیاء اور صحابہ ان کا انداز کیا تھا اس بارے میں. اللہ کے پاک نبی جناب موسیٰ علیہ السلام یہ جا رہے اپنی قوم کے ساتھ. اللہ نے طور کو بلایا ہے, پہاڑ کو بلایا ہے, لیکن موسیٰ کا انداز دیکھو, چلنے کا انداز کیا ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. قوم کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں, سستی دکھانے لگے ہیں. اللہ کے پاک نبی موسیٰ بھاگ کے جا رہے ہیں, بھاگ کے جا رہے ہیں, دوڑے ہی چلے جا رہے ہیں, دوڑے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ پاک نے پوچھا میرے موسیٰ تو کیوں اتنا پسینے میں شرابور بھاگ بھاگ کے آ رہا ہے, کیوں تو نے دوڑ لگائی ہے. موسیٰ نے جواب دیا. موسیٰ کا جواب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. موسیٰ کہہ رہے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. اے میرے اللہ عجلت, میں نے جلدی اس لیے کی ہے, میں بھاگا اس لیے ہوں اے اللہ تاکہ تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے میں بھاگا ہوں, میں تیری طرف بھاگا ہوں, تمہیں راضی کرنے کے لیے بھاگا ہوں. میں شرابور پسینے میں ہو چکا ہوں, اس لیے بھاگ کے آیا ہوں تاکہ تو مجھ کو خوش ہو جائے, مجھ سے راضی ہو جائے. ایسی دوڑ لگاؤ مسلمانوں, اپنے نیک اعمال کو بٹورو, ان پر توجہ کرو, نیک اعمال پر. نمازیں اگر پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے, پڑھو, پابندی سے پڑھو, لیکن ان میں خوبصورتی پیدا کرو. نمازوں میں خوبصورتی نماز میں کیسے ہوگی؟ قرآن لمبا کر لیا کرو. ایک سورت کل اللہ احد آپ کو آتی ہے, بار بار پڑھنا شروع کر دو, بار بار پڑھنا شروع کر دو, قیام کو لمبا کر دو. ہاں خوبصورتی اور زیادہ آئے گی. آپ رکوع میں چلے جاؤ اور پھر رکوع کو مختصر نہیں کرو, رکوع کو اور زیادہ لمبا کر دو. سبحان ربی العظیم بار بار پڑھو, پڑھتے ہی چلے جاؤ, پڑھتے ہی چلے جاؤ. اپنے آپ کو پسینے میں شرابور کر دو اور پھر آپ سر سکتے میں رکھو. میرے بھائیو, صرف ٹالنے والی بات نہ کرو, تین تین بار تسبیح پر اٹھ کے بھاگنے والی بات نہ کرو. سر سکتے میں رکھ دو, پیشانی رکھ کر پڑھتے چلے جاؤ. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ تو پاک ہے, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی عالیشان. پڑھتے چلے جاؤ. ان میں نمازوں میں اس طرح خوبصورتی پیدا کرو. اور پھر میرے بھائیو اس کے ساتھ نوافل میں اضافہ کر دو, تہجد پڑھنا شروع کر دو, اور اس کے اندر بھی قیام, رکوع اور سجود پر بندہ کر دو, اور نوافل کی کثرت زیادہ کر دو. آپ اگر کم صدقہ دے رہے ہو, صدقے کو بھی اس کی مقدار کو بڑھا دو, خیرات کی مقدار کو بھی بڑھا دو, صدقہ زیادہ کرنا شروع کر دو. میرے بھائیو یہ ہے اعمال کے اندر آگے بڑھنا اور مقابلہ بازی کرنا. خدا کے لیے اس طرف توجہ دو. آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسے کام نہیں چلے گا. اللہ کی قسم ہم رسمی طور پہ آئے, رواجی طور پہ آئے, مسجد میں جناب دو چار پکڑے مارے کھڑے بھی سکتے ہوتے ہیں, اور ہماری جو سوچ فکر کہیں اور ہوتی ہے. یہ بہت سی نماز صدقت والے اعمال کرو, سنت کے ساتھ کرو, محبت کے ساتھ کرو, جذبے سے کرو, جلدی کیا کرو, اس میں لیٹ اور سستی نہ کیا کرو. تمہیں عرض کر رہا تھا موسیٰ حاجی میں اللہ نے بھاگ کے اس کے عطا کو پرانی ہو جائے. دوسرے انبیاء کے بارے میں فرمایا انہم کانوا یسارعون بالخیرات, انہم کانوا یسارعون بالخیرات. وہ میرے پاس جتنے بھی پیغمبر نبی اور رسول آئے ہیں, نیکیوں کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے والے تھے, بہت زیادہ جلدی کرنے والے تھے, رغبت کے ساتھ
والے تھے، اس لیے وہ نیک اعمال میں بہت زیادہ جلدی کیا کرتے تھے، سستی نہیں کیا کرتے تھے سارے انبیاء۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت ہو گئی، سب کھڑی ہے اور اللہ کے پاک نبی نے مصلی چھوڑ دیا، صحابہ کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی اقامت ہونے کے بعد باوجود کدھر چلے گئے، نماز پڑھانے کے بغیر کدھر چلے گئے، اللہ کے پاک نبی اپنے حجرہ پاک میں چلے گئے اور جب واپس آئے، واپس آ کے نماز پڑھا دی اور صحابہ کرام نے سلام کرنے کے بعد دریافت کیا، اللہ کے پاک نبی یہ کیا معاملہ، کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ اقامت ہونے کے بعد آپ فوراً نکل گئے، تیزی سے آپ چلے گئے، میرا کہ کوئی اہم ترین مسئلہ آپ کو یاد آ گیا، بھاگ کے آپ حجرے میں گئے۔ ہاں ہاں میرے صحابہ، مجھے یاد آیا، ہاں رات کو تقسیم کیا تھا مال، وہاں پر میرے سرہانے کے نیچے ایک سونے کی گلی تقسیم ہونے سے باقی رہ چکی تھی اور میں نے سوچا ابھی مسلح پر وہ مجھے یاد آ گئی، تو میں نے یہ سوچا اگر یہاں پر مجھے موت آ گئی اور میرے گھر کے اندر ایک سونے کی گلی باقی رہ گئی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہاں میں ابھی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کے آیا۔ یہ ہے آپ کے پیغمبر کی زندگی۔ یاد آیا، فوراً جا کے سونے کو تقسیم کرا، نماز فریضہ بعد میں ادا کیا، پہلے اپنے گھر کو دنیا کی دولت سے پاک کروایا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہماری نظر رجتی ہی نہیں، پیٹ ہمارا بھرتا ہی نہیں، بینک بھی بھرے ہوئے، گھر بھی بھرے ہوئے، کپڑوں کی تعداد ہے، گاڑیاں نت نئے، سواریاں، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ موجود ہونے کے پھر بھی ہماری نظر، ہمارا پیٹ بھرتا نہیں دنیا سے، اللہ کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے اللہ کی قسم وہ لوگ جنہوں نے اس طرح اپنی زندگی کے لمحات کو برباد کر دیا اور اللہ کی طرف آنے میں انہوں نے جلدی نہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کون ہے؟ یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ جناب ابوبکر صدیق، عمر فاروق ہیں، اور جناب جنگ کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے، تبوک کا موقع ہے، ہاں بہت بڑے دشمن سے جناب مقابلے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا بھاگ لے آؤ، بھاگ لے آؤ، چندہ لے کے آؤ، جہاد فن میں جمع کراؤ۔ اور جناب عمر فاروق نے سوچا، ہاں دل میں سوچا، کیا سوچا؟ سوچ بڑی عجیب ہے عمر فاروق کی، کہنے لگے میں نے دل میں سوچا آج میرے گھر کے اندر میرے پاس پیسہ موجود ہے، ہر موقع پر ابوبکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ابوبکر کو نیک اعمال میں شکست دوں گا۔ یہ ہے مقابلہ بازی۔ کہنے لگے آج میں ابوبکر کو شکست دوں گا، مال زیادہ لے آؤں گا، ابوبکر پیچھے رہ جائے گا۔ یہ ہے مسلمانوں مقابلہ بازی کا منظر۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ کی مقابلہ بازی دیکھو، صدیق اور فاروق کی مقابلہ بازی دیکھو، ابوبکر کو اس بات کا پتہ کوئی نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گھر میں گئے ہیں، یہ مقابلہ ہو رہا ہے جنت کو حاصل کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا، نیک اعمال میں آگے بڑھ جانے کا۔ آدھا مال گھر میں عمر فاروق نے چھوڑا، آدھا مال لا کے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا۔ اے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے پاک نبی آدھا مال میں نے گھر میں چھوڑ دیا ہے، آدھا مال میں نے اللہ رسول کے لیے لے آیا ہوں۔ اور پیچھے دیکھا جناب ابوبکر صدیق یار مال تشریف لا رہے ہیں، سر کے اوپر ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے اور وہاں کے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ ابوبکر تو کیا لے کے آیا ہے؟ عمر تماشا دیکھ رہے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں، ابوبکر کیا جواب دے گا؟ مجھ سے پیچھے رہ جائے گا، میں نے آدھا مال گھر میں چھوڑا، آدھا اللہ کو دے دیا، رسول کو دے دیا۔ عمر فاروق جواب دیکھ رہے ہیں، ابوبکر نے جواب دیا اے اللہ کے پاک نبی گھر کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی گھر کی ایک سوئی بھی میں نے ہاتھ اللہ رسول کے حوالے کر دی۔ عمر نے سوچا اوہو عمر تو کبھی ابوبکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اللہ اکبر،
یہ ہے مقابلہ بازی، یہ مقابلہ کیا کرو پیغمبر کو صحابہ سیکھو مسلمانوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، فکر دیکھو صحابہ کرام کی، اللہ کے پاک نبی کے امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب یہ صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اور جناب ہمارے پاس نام نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور ہم کیا کریں؟ یہ تو درجے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، امیر لوگ آگے بڑھ گئے، ہم سے درجے آگے بڑھ گئے، لوگ زیادہ لوگ، ہم کیا کریں؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم بھی ان کے برابر ہو جاتے۔ یہ ہے مقابلہ، مقابلے کی سوچ دیکھو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے پیارے صحابہ، میں آپ کو برابر وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور جناب الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، ہاں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ امیروں کو پتا چل گیا ان غریبوں میں جا کر ہمارے برابر ہونے کے لیے، نوجوان میں برابر ہونے کے لیے اللہ کے پاک نبی سے سوال کیا اور ان کو یہ وظیفہ غرب بتایا گیا، اور امیروں نے بھی وہ غرب کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا امیروں کے برابر ہونے کے لیے، وہ امیروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، یہ تو اور آگے نکل گیا۔ حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ مسلمانوں، یہ مقابلہ بازی سیکھو۔ خدا کے لیے یہ دنیا کے اسٹیٹس ہونے، منصب، کرسیاں اور یہ ساری چیزیں، ڈگریاں، ان کی مقابلہ بازی سے باز آ جاؤ، اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کرو۔ اس صحابی کو دیکھو، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، جنگ کا میدان ہے، حضرت عمر کا نام ہے، ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، اور کہتا ہے حضور اگر میں اس کافروں کے لشکر میں گھس جاؤں اور میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، میرا کیا انعام ہوگا؟ کہا وہ جنت تیری منزل ہے، جنت تیرا ٹھکانا ہے، کھجور کھاتا ہے، ایک کھجور کھاتا ہے، دوسری کھانے لگا، کہنے لگا بہت دیر ہو جائے گی، جنت اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے بہت دیر ہو جائے گی، یہ کھجور دوسری کھاؤں گا، دیر کہیں نہ ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، ساری کھجوروں کی مٹھی بھری ہوئی پھینک دیتا ہے، ایک کھجور جو منہ میں ہے وہی چباتا ہوا، تلوار لڑاتا ہوا دشمن کے اس لشکر میں گھس جاتا ہے، اور بڑھتے ہوئے پروانہ مار اپنی گردن کو کٹا دیتا ہے۔ یہ ہے مقابلہ بازی کہ میں نے جنت میں پہنچنے میں مجھے کہیں دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، اس جنت میں پہنچنے کے لیے مقابلہ بازی کرو، کہیں تمہیں بھی دیر نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کی دھن اپنے سروں پر سوار کر کہیں جنت میں جانے سے رو نہ جائے، دیر نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، یہ مقابلہ بازی تمہیں کرنی ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ نیک اعمال میں جلدی کرو گے، مقابلہ بازی کرو گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔